السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد آپ سے مخاطب ہوں ٹائم لینڈرز سے۔ آج آپ کے سامنے جو بات میں رکھنا چاہتا ہوں، ایک سوال جو مجھ سے میرے پروگرامز میں اکثر پوچھا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک مختصر سا آپ کے سامنے جواب میں رکھوں، اپنی رائے آپ کا اظہار کروں۔ اور سوال مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے، اور پچھلی ورکشاپ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ بحیثیت قوم کے یا بحیثیت امت کے ہم دنیا میں ہماری جو ناکامی ہے، فیلئر ہے، اس کی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟ تو ساری وجوہات پہ تو ہم یہاں پہ تفصیلی کوئی جائزہ نہیں لے سکتے، لیکن جو دو تین موٹی موٹی چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس میں سے جو پہلی چیز جو میں نے ریئلائز کی ہے وہ ہے ہماری سستی اور ہماری کاہلی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ بحیثیت قوم کے اگر آپ دیکھیں تو بالعموم ہم انتہا درجے کے سست اور کاہل واقع ہوئے ہیں، اور اس سستی اور کاہلی کے بے شمار ثبوت جو ہیں وہ آپ کو چلتے پھرتے معاشرے میں نظر آئیں گے، اپنے ارد گرد نظر آئیں گے، اور آپ ان کے سمٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ چونکہ ہم سست اور کاہل واقع ہوئے ہیں تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے ہیں۔ ہماری سستی اور ہماری کاہلی جو ہے وہ ہمیں جلدی اٹھنے سے روک دیتی ہے، ہم دیر تک سونا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی دن ارلی مارننگ سڑکوں پہ نکل جائیں، خصوصاً چھٹی کے دن، تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہے نا سڑکیں ڈیزرٹڈ ہوتی ہیں، ان پہ لوگ نہیں ہوتے، اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو یہ سستی اور کاہلی ہے، اس کے ہونے کی وجہ سے جو ایک اور بہت بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے اور ہو رہا ہے مستقل، وہ یہ ہے کہ یہ سستی اور کاہلی ہماری کمپیٹنس کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ ہم اپنی کمپیٹنس کو ڈیولپ نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے کمپیٹنس کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ سست اور کاہل ہیں، اور کمپیٹنس کو اور اپنی اہلیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کرنے کے لیے مجھے کام کرنا پڑے گا، مجھے کتابیں پڑھنی پڑیں گی، مجھے ایکسپرٹس کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ سارے کام جو ہے وہ میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں سست اور کاہل واقع ہوا ہوں۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کتابیں چھپتی ہیں ان کتابوں کے اوپر تعداد اشاعت کیا لکھی ہوتی ہے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا 1000، 1100، 1500۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری جو پرائیورٹیز ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے معاملے میں، وہ کس قدر نیچے ہیں کہ ہم جو ہے کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ اس لیے کہ اکثر پبلشر یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کتاب 1000 کی کوانٹٹی میں بھی چھاپتے ہیں تو بڑی مشکل سے وہ 1 سال میں، 2 سال میں کچھ کتابیں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اور اسی لیے آپ اگر مسلم معاشروں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ لائبریریز اور علم اور تحقیق کے جو ادارے ہیں وہ خاصی حد تک معدوم اور مفقود ہیں، یعنی کم پائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک وجہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ ہے ہماری ترجیحات کا غلط تعین۔ یعنی کہ ہماری جو زندگی میں ترجیحات ہوتی ہیں وہ ترجیحات ہی صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں جو کام پہلے کرنے چاہیے ہم وہ کام کرتے نہیں ہیں، ہمیں جو کام بعد میں کرنے چاہیے وہ ہم پہلے کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نہیں کرنے چاہیے ہوتے ہیں بہت دفعہ ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کام ہمیں کرنے چاہیے ہوتے ہیں ہم وہ کام کر نہیں رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی ویژنز کی، لانگ ٹرم ویژنز کی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے۔ ہم بڑے شارٹ ٹرم گولز بناتے ہیں اور ان کے اوپر ساری زندگی جو ہے نا وہ گزارنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا جو اکثر فوکس ہوتا ہے وہ اس بات کے اوپر ہوتا ہے کسی طرح سے میری جو ہے نا وہ ڈگری ہو جائے، اور جو میری ٹیکنیکل جو کمپیٹنس ہے، نالج ہے، وہ پوری ہو جائے تاکہ میں جاب کرنا شروع کر دوں اور مجھے پیسے کمانا شروع کر دوں۔ پیسے کمانے کے بعد جو ہے میں اپنی شادی کر لوں، اور شادی کرنے کے بعد ایک جو ہے نا وہ اسٹیبلش زندگی ہو، اور میں صبح اٹھوں اور شام کو واپس آؤں، اور اس طرح سے میری زندگی جو ہے وہ گزر جائے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ ہماری لانگ ٹرم ویژننگ ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کرتے، ہم اس سے کہیں زیادہ انویسٹمنٹ، ہم لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے اپنے شارٹ ٹرم کمپیٹنس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے پاس لانگ ٹرم ویژن ہو تو وہ لانگ ٹرم ویژن جو ہے وہ اس کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو اپنی شارٹ ٹرم کمپیٹنس جو ہے وہ کن چیزوں میں ڈیولپ کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ چینج ہے۔ اسی طرح میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم کتابیں
نہیں پڑھتے، ہم اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کے لیے، جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کتابیں پڑھا کریں اور کتابوں کے اوپر انویسٹ کیا کریں اور اپنے جو ہے نا وہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے پہ انویسٹ کریں اور آپ اپنی جو ہے نا وہ اسکلس کو بڑھائیں اور ایسے کورسز میں پارٹیسپیٹ کیا کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار کتابیں تو بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور کورسز تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں. تو آج سے 2-3 سال پہلے میں نے ایک دفعہ کسی جگہ بیٹھا تھا، تو میں نے یہ بات کسی سے کہی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹریننگ ایکسپینسو ہوتی ہیں، کورسز ایکسپینسو ہوتے ہیں، کتابیں ایکسپینسو ہوتی ہیں، کبھی آپ نے اگنورنس کی کاسٹ کو بھی کیلکولیٹ کیا ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کتنی اپنی جو ہے نا وہ ریسورسز کو انویسٹ کر دیتے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر جو کہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہارڈیز کا ایک جو ہے نا وہ آؤٹ لیٹ کراچی میں کھلتا ہے، اور جس دن وہ کھلتا ہے تو اس جگہ سے ہارڈیز سے ایک برگر لینے کے لیے لوگ جو ہے 2-3 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہیں. لوگ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں، اور اگر ریسٹورنٹ میں جگہ نہ ہو تو وہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے گزار دیتے ہیں کہ ٹیبل خالی ہوگی تو ہم اندر جائیں گے. ہمارے پاس ترجیحات کا تعین تو دیکھیں آپ، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے. وہی 1 گھنٹہ میں کتابوں کے لیے نکالتا، وہی 1 گھنٹہ میں اپنے کانفیڈنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے نکالتا، وہی 4000 روپے جو میں نے ایک وقت کھانے پہ اپنی فیملی کے ساتھ پھونک دیے ہیں، وہ 4000 روپے میں 4 کتابوں پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کسی قوم کی ناکامی اور کامیابی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ اس قوم کی جنرلی جو ترجیحات ہیں وہ کیا ہیں. اور کسی قوم کے اندر آپ کو نظر آئے کہ بریانی بیچنے والے کے پاس یا برگر والے کے پاس جو ہے وہ رش زیادہ ہو، اور جو علم کے دروازے ہیں جہاں سے علم ملتا ہے وہاں پہ رش کم ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس قوم کی لانگ ٹرم ناکامی جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کی جا چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور تیسری جو وجہ ہے ہماری ناکامی کی وہ ہے خوف، فیئر. کس چیز کا فیئر؟ کہ اگر میں کوئی لانگ ٹرم ویژن بناؤں گا، اگر میں کوئی پاورفل ویژن اپنے لیے ڈیولپ کروں گا، اپنے آرگنائزیشن کے لیے ڈیولپ کروں گا، اپنے کمیونٹی کے لیے ڈیولپ کروں گا، اپنی قوم کے لیے ڈیولپ کروں گا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یار پاورفل ویژن اگر بنا لیا تو اس پہ تو بہت کام کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ اس ویژن کی خاطر مجھے اپنی جاب چھوڑنی پڑ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاب چھوڑ دوں تو میں کچھ کما ہی نہ سکوں، اور پھر میرے پے چیک کا کیا ہوگا، اور پھر میرے میڈیکل بینیفٹ کا کیا ہوگا، اور میرے پرس کا کیا ہوگا، اور وہ جو کمپنی مینٹین گاڑی ہے اس گاڑی کا کیا ہوگا، اور میرا جو میڈیکل انشورنس ہے، فیملی کا انشورنس ہے، اس کا کیا ہوگا. اور یہ جو سارے خوف ہیں، جو خوف ہمیں آ لیتے ہیں اور ہمیں روک دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے پوٹینشیل کو انلیش کرتے ہوئے کوئی پاورفل ویژن ڈیولپ کر سکیں. ہمارے ادارے، ہمارے آرگنائزیشنز، ہمارے کاروبار اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرا پروفٹ کم نہ ہو جائے، میرا پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ میں اور بہتر ہو جاؤں، تاکہ میں اور خوش ہو جاؤں، تاکہ میں اور سیٹسفائی ہو جاؤں. لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جو ہے نا وہ اگر اسی بزنس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک پاورفل ویژن اٹیچ کر دیا جائے تو یہ بزنس پروفٹ بھی جنریٹ کر سکتا ہے، اور یہ بزنس جو ہے ایک پاورفل امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتا ہے. لیکن وہ پاورفل امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے پھر مجھے محنت کرنی پڑے گی، پھر مجھے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، پھر اس کے لیے مجھے سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا لوگوں کو، اور اس پہ انویسٹمنٹ ہوگی اور مجھے خرچ کرنے پڑیں گے پیسے. وہ میں خرچ کرنا نہیں چاہتا. تو بہتر یہ ہے کہ میں جتنا کماتا ہوں اتنا کماتا جاؤں، تھوڑا کماؤں، اپنی زندگی ہنسی خوشی گزر جائے. باقی یار ویژن بنانا میرا کام تو ہے نہیں، جن کو بنانا ہے وہ بنا لیں گے، ہم کیوں بنائیں. ہماری زندگی جو ہے نا وہ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں پیسے کماتا رہوں، جاب کرتا رہوں، بزنس کرتا رہوں اور اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میں نے جو صلاحیتیں دی تھیں، تمہیں میں نے جو ریسورسز دی تھیں، تم نے ان کا کیا استعمال کیا. تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بغلیں جھانک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بابت فرمائے. آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں yaminuddin.ahmed@timelenders.com پر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.